السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت لائیو آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آج مبارک رات آنے والی ہے، اس مبارک مہینے کی 15ویں شعبان، جس کو ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت لائیو آنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ لوگ اس سے دوسرے لوگ جو ہے مخالف اسلام جو ہے، اسلام کے دشمن جو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا اپنی ان بڑے دنوں یا معزز محترم چیزوں سے دور ہو جائے، تاکہ جب تعظیم ختم ہو جائے تو ان کو اسلام سے دور کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ دوسرے اینگل سے سوچتے ہوں گے، لیکن اس رات کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہے۔ اس رات کے بارے میں کم سے کم 17 صحابہ روایت کرتے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے صحابہ اس رات کے بارے میں حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت جو ہوا پھیلائی جاتی ہے، جو اس وقت لوگوں کے اندر وہ ایک قسم کا وہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، باقی جیسے راتوں کی طرح یہ رات بھی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر علم کی کمزوری ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پورے شعبان المبارک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو وہ تو ڈائریکٹلی ہے نا فضیلت والا مہینہ۔ دوسری جگہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ یصوم شہرین متتابعین، یعنی 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، الا شعبان و رمضان، اور شعبان اور رمضان کے علاوہ۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراک تصوم من شعبان، میں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن شعبان میں کہ اتنا روزہ رکھتے ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں۔ یعنی اگر ہم اس میں کشمیری میں کہیں گے تو اسامہ یہ سوریت یم رت نش لک واریاہ زیادہ غافل یم کے فضیلت نش، یم کے احترام نش، یم کے باقی اجر و ثواب کے اعتبار سے، ہر کسی چیز کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں۔ کس چیز میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال اٹھائے جا رہے اور اللہ کے سامنے ڈالے جا رہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے سامنے رکھے جائے، میں اس وقت روزے کے حالت میں ہوں۔ یہ خواہش کر رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس شعبان کی 15ویں رات، اصل میں مجھے یہ بات یہاں پہ عرض کرنی ہے، اصل میں جو ہے اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہی ہے، اس لیے جو بھی بھائی جڑ رہے ہیں وہ جلد سے جلد اس لائیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور امت کو فائدہ پہنچے یہاں پہ۔ کیونکہ اس وقت جو ہوا پھیلائی جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جوانوں کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کو وہی نا ریڈی میڈ چاہیے، کوئی بھی چیز وہاں سے آئے، یہاں سے آئے، وہاں سے۔ جب آپ جوانوں کو یہ چیزیں دکھائیں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے پھر مطالعہ کرنے کی، ان کو کیا ضرورت ہے کتابیں کھولنے کی، ان کو کیا ضرورت ہے اپنے اسلاف کو دیکھنے کی۔ اس لیے جس قوم نے بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کو بلا دیا وہ آخر تو ذلیل ہو گئے نا، وہ آگے کامیاب ہونے والے تو ہے نہیں۔ جو اپنے اسلاف کو بلا دے، جو اپنے بڑوں کو بلا دے، اس لیے ہمارا جو ہے نا، ہمارا حال جو ہے یا ہمارا مستقبل جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بہت زیادہ ربط رکھتا ہے۔ بہرحال اس مبارک رات کے بارے میں بہت سارے احادیث ہے، کم سے کم 17 صحابہ نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث نقل کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ تو پہلا حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال یطلع اللہ تعالی الى خلقی فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ
15ویں شعبان کو رب ذوالجلال اپنے صفت کے اعتبار سے آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور پھر تمام لجمیع خلقی تمام مخلوق کو معاف کرتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، الا لمشرکن او مشاحن، جو ایک شرک کرنے والا ہو اور دوسرا مشاحن ہو، کینہ پرور ہو. یعنی اور اس حدیث کے بارے میں جو لوگ زیادہ تر اس وقت اس چیز کو انکار کر رہے ہیں، ان کے بڑے محدث جن کی اس وقت سیل ہونی چاہیے تو تب وہ مانتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. یعنی علامہ البانی علیہ رحمہ، ہم یہی کہیں گے، علامہ البانی علیہ رحمہ اس حدیث کو اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحیہ میں نقل فرماتے ہیں اور صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں. اور یہ تو ہے ابھی کا محدث، یعنی شاید اگر میں غلط نہ ہوں 1914 سے 1999 تک ان کی زندگی رہی ہے، تو اس میں حضرت البانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ لوگ جو ہے جو چیخے دینے والے ہیں، یہ جو بول رہے ہیں اس صراط کی فضیلت کوئی نہیں، اور یہی تو ان کے ماننے والے ہیں. بہرحال میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علم کی کمزوری ہے، اپنی کتابوں کو دیکھے، فون سے زیادہ دین پڑھنے کی کوشش نہ کرے، کتابوں میں گھسے، کتابوں سے علم حاصل کرے، فون سے نہیں. فون میں آپ کو دھوکہ بھی ملتا ہے. اس وقت جو الگ الگ نیٹ ورکس مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہاں وہ بھی اس حدیث کی دوسرے حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کیا کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب آپ 15ویں شعبان کو دیکھیں گے تو رات کو قیام کرو اور صبح کو روزہ رکھو. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو حدیث بیان کرتا رہوں ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، لائیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو لوگوں کو سننے میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی. میری یہاں پہ درخواست یہی ہے کہ میرے بھائیوں، تمام عوام کو میں یہاں پہ اپیل کرتا ہوں کہ احادیث بہت زیادہ ہے، احادیث میں اس شب کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بستر پر تھی، تو یعنی اپنے خوابگاہ میں نے جب رات کو میں جاگی تو میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف نہیں رکھے ہوئے، وہ کہیں گئے ہیں. تو میں نے جیسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں نے ادھر ادھر ڈھونڈا تو میں گئی، میں دیکھا کہ جنت البقیع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے اور فرما رہے ہیں کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ کون سی؟ کہا آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مغفرت کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے سارے احادیث میں آپ کو بتاؤں. اچھا اب آئیے ان لوگوں کی طرف جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کو تو خود اپنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ عبادت کرنی نہیں ہے، اور اگر آج کل آئیں گے بھی مسجد میں تو شور شرابہ کرنے کے لیے، عمل کے نیت سے تو آتے نہیں. انہی کے محدثین میں یہاں پہ تھوڑا سا نقل کرنا چاہتا ہوں. علماء اہل حدیث کے متأخرین میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مشہور عالم ہیں جن کو مولانا مبارکی صاحب کہتے ہیں، مولانا عبد الرحمن مبارکی کشمیر کے تھے، لیکن یہ جو ہیں علامہ مولانا عبد الرحمن مبارکی صاحب، یہ بخاری شریف کی شرح لکھتے ہیں تحفۃ الاحوزی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365، اس پہ لکھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس کے قائل ہے. اب یہ ان لوگوں کی کم علمی ہے نا، جو نہ پڑھنے والے ہیں، جو ہمیشہ 24 گھنٹے فون میں گھسے رہتے ہیں، فون سے ہی نکلے گا. اس کے علاوہ ان کے بہت بڑے فقی فتویٰ دینے والے ثناء اللہ امرتسری صاحب علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، تو وہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اس رات کا کوئی بھی عمل کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے. دیکھیے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413. اس کے علاوہ ابن تیمیہ وہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اکیلے یا جماعت کے ساتھ، آپ اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، آپ نماز پڑھے، عبادت کرے جیسا کہ اسلاف کا طریقہ رہا. یہاں پہ خلاصہ نکلتا ہے کہ جب اسلاف کی اتنی بڑی جماعت، صحابہ کرام
یا ہمارے متأخرین میں سے بڑے بڑے فقہا محدثین اس رات کو اہتمام کرتے تھے، اجر و ثواب جانتے تھے. ویسے تو پورا مہینہ ہی اجر و ثواب کا ہے، پورا مہینہ فضیلت والا ہے، کیونکہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اس کی نسبت کی. اس کے باوجود یہ لوگوں کی غفلت ہے جو اس بہت بڑے رب ذوالجلال کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ وہ شکار ہو گئے ہیں کسی اور کے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں کیا پلایا جا رہا ہے. دکھایا جا رہا ہے تو شہد میٹھا، لیکن اندر سے وہ زہر ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ اپنے آس پاس چیک کیجئے، اور جو یہ دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، جو حدیث پہ حدیث بولنے والے ہوتے ہیں، ان کے اعمال دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا کریکٹر دیکھو، کیا کرتے ہیں رہتے ہیں. تو اسلام جو پھیلا ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے یہ اس کے اندر اگر آپ کو بحث کرنے کا اتنا شوق ہے، اس چیز پہ حکم دینا، اس چیز پہ حکم دینا، تو پھر اپنے اسلاف کی جو کتابیں ہیں ان کو الماری میں بند رکھو. پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ خود ہی حکم صادر کرنے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ابھی زمانہ نہیں دور نکلا ہے، اس لیے اپنے محدثین کی، اپنے بڑے جو بھی آپ جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، لیکن ان کے بڑے جو رہے ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ لگائیے، تب آپ کو صحیح دین کا پتہ چلے گا. اور اپنے علماء کے ساتھ تعلق رکھے. اس دور میں اپنے علماء کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ایمان کی ایک حفاظت کا طریقہ ہے. تو اگر آپ جو اس وقت سب سے بڑی سکیم چلائی جا رہی ہے کہ علماء سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو، تو یہ سب سے بڑا ہے کہ جب آپ علماء سے دور ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں رہے گا. جب انسان بیمار ہے، ڈاکٹر سے دور رہے گا تو یہ تو مر ہی جائے گا نا. اس کو کیا بنے گا؟ یہ کہے گا نہیں میں خود دوائی کھاؤں گا، میں یہ دوائی کھاؤں گا. آج تک کھایا کسی نے؟ آج تک کیا نہیں یہ کسی نے کہ میں بیمار ہوں؟ نہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہیں پہ بتاتا ہوں، یہ دوائی لاؤ، یہ دوائی لاؤ، یہ دوائی لاؤ، میں کھاؤں گا، بس. ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی. میں خود جو ہوں، میں خود پڑھا لکھا ہوں. وہاں پہ کیوں نہیں ان کو یہ باقی جو اپنی ڈگریز نظر آ رہی ہے؟ تو دین کے معاملے میں ٹانگ اڑانے میں کیوں ڈگریز نظر نہیں آتی ہے؟ نہیں، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ولیش آمد اور وسنی ہوں دے. نہیں میری بھائیو، یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو انسان حقیقت میں دین کے طلبگار ہوتے ہیں، علم کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان چیزوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کے پاس طلب ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو کشمیری میں کہا جاتا ہے چھڑی مرچ زیادہ گرزاں، یہ وہی ہے. ان کے اندر علم کا کوئی ایک گوشہ بھی نہیں ہوتا ہے، 1% بھی نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ایک جگہ سے سنا ہوتا ہے، وہی ٹھوکتے ہیں سامنے. اگر آپ نے اس سوال کا جواب دیا، یہ جائیں گے دوبارہ کسی اور کے پاس اور ایک سوال لائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے بہتر ہے ان لوگوں کو پاس کرنا چاہیے، ان لوگوں کو زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے لاسٹ میں میری گزارش یہی ہے، میری درخواست یہی ہے کہ یہ بہت بڑی متبرک رات ہے، فضیلت والی رات ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے جو ہیں، وہ اس رات کی بہت ہی زیادہ قدر کرتے تھے. عبادت میں، ریاضت میں، باقی دعاؤں میں اس رات کو مشغول رکھے. تلاوت کلام اللہ میں، درود و اذکار میں اس رات کو مشغول رکھے، کیونکہ یہ مغفرت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے جو مغفرت کا طلبگار ہے، میں مغفرت کروں گا. کون ہے جو رزق کا طلبگار ہے، میں رزق عطا کروں گا. کون ہے جس کو مرض ہے، جو بیمار ہے، میں اس کو شفا کروں گا. تو اس چیز کی یہ چیزیں کم ہے کیا؟ بہرحال پھر سے میں یہی کہوں گا کہ اس رات کو ضائع نہ ہونے دے. اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرے، مغرب سے ہی تیار کرے. ہاں، اور ایک بات یہاں پہ ضروری ہے کہ کشمیری میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شب چھو یہ شپات تائیں شنگو، مغرب بعد شنگو، یا عشاء چھو ژیری تو پت پڑھو 10 بجے 10:30. اگر نماز آئے 10 بجے وتھو پت پڑھو نماز. نہیں میرے بھائیو، شب جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے مغرب کی اذان سے. جیسے ہی غروب ہو گیا تو شب سٹارٹ ہو گیا. اس لیے کوشش کرے وہیں سے اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول رکھیں. اور جو لوگ بولنے والے ہیں ان کو بولنے دیں. اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ان لوگوں کے منہ نہ لگے، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہے، یہ آپ کے دین کے بھی دشمن ہے. اور ان کے پاس علم تو ہوتا ہی نہیں. ہاں، اگر کبھی کبھار کوئی آئے گا اس کو بتائیے کہ فلانی کے ساتھ بات کرے، اس کے ساتھ بات کرے، جو آپ کی نظر میں عالم ہوگا، جو آپ کی نظر میں. پہلے تو علماء ان چیزوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا کام کیا ہے.
لیکن یہاں پر پھر میں لاسٹ میں پھر سے گزارش کروں گا کہ اس شب کو بہت ہی قیمتی بنائے اپنے لیے. تو میرے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ تعالی ہم کو اس شب کی مغفرت کے میں حصہ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اس شب میں جتنے لوگوں کو مغفرت فرمائیں گے, اللہ تعالی انہی کے وسیلے ہماری بھی مغفرت کرے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے, ہمارے رزق میں, علم میں, حلم میں, ایمان میں برکت عطا فرمائے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.